اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیاوی اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے نچلے درجے میں ہے، اور اسے نہ دیکھو جو تم سے بڑا ہوا ہے۔ ایسا کرنے سے تم اللہ جل وعلا کی اس نعمت کی تحقیر نہ کر پاؤ گے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ محترم احبہ، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک انتہائی مالدار شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس قدر دولت عطا فرمائی ہے، اس قدر نوازا ہے، اب مجھ سے مزید یہ دولت سنبھالی نہیں جاتی، اب مزید دولت مجھے عطا نہ فرما، اب مجھ پہ عطا کے سلسلے کو بند فرما دے۔ اسی دوران ایک انتہائی غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور مفلسی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ 70 ڈانپنے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ریت سے اس نے اپنا 70 ڈانپا ہوا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میرا پیغام بھی اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے گا کہ مولا میری حالت بھی دیکھ، تو سب کو نوازتا ہے، مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا، میرے پاس تو 70 ڈانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے اس مالدار شخص کا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا کہ مولا ایک امیر کبیر شخص ملا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اس پر عطاؤں کا سلسلہ اب ختم کر دے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ یا اللہ، تو نے اتنا عطا کیا ہے، اب سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے اس بندے کو میرا پیغام دے دے کہ تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک انتہائی غریب شخص بھی ملا تھا، اس کی حالت تو یہ تھی کہ 70 ڈانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ اس نے ریت کے ذریعے 70 ڈانپا ہوا تھا، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ مولا مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس غریب انسان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب فرق دیکھیے کہ اس امیر شخص کے لیے پیغام کیا تھا اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے۔ وہ امیر شخص چونکہ اللہ جل وعلا کا شکر گزار بندہ تھا، وہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر وہ شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں اسے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس امیر شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل پہنچایا تھا، اور اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کو بتا دے اگر تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا، میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس امیر شخص نے جواب دیا ہے موسیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم احباب، غور کیجئے گا اس امیر شخص کے جواب پہ۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ اس شکر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی شکر کی دولت میرے پاس موجود تھی۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر شکر کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، جو کچھ بھی ہو جائے میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ جل وعلا تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تو شکر ادا کرتا رہے گا، اللہ جل وعلا تجھے نعمتیں عطا کرتا رہے گا۔ محترم احبہ، پھر وہ غریب شخص بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے پیغام کا کیا بنا، میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کا پیغام تیرے لیے یہ ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس ہے ہی کیا، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے اللہ جل وعلا نے دیا ہی کیا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ میں تو اپنا 70 بھی اس ریت سے ڈانپ کر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ محترم احبہ، جو ہی اس نے یہ جملے کہے، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس ریت کو بھی اڑا کر چلا گیا۔ جو ریت اس کے پاس تھی وہ بھی چلی گئی۔ محترم احبہ، یہ ہے شکوے کا وبال، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ محترم احبہ، اگر وہ غریب شخص اس ریت پر شکر ادا کرتا تو اللہ جل وعلا اسے کپڑے عطا فرما دیتا، اور پھر وہ اگر کپڑوں پر شکر ادا کرتا تو اللہ جل وعلا اسے مزید مال و دولت عطا فرما دیتا۔ لیکن چونکہ ساری زندگی وہ بجائے شکر کے شکوے کرتا رہا، اور شکوے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے جو دیا ہے اللہ جل وعلا وہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو نعمتیں اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم فقط ان نعمتوں پر غور کرتے رہیں جو اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں، اور ان پر اللہ جل وعلا کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نعمتیں بھی محفوظ رہیں گی، ہم ان سے کبھی محروم نہیں ہوتے جو اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں، اور اللہ جل وعلا ہمیں وہ بھی عطا فرما دیتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کا قانون ہے، یہ اللہ جل وعلا کا اصول ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور شکوہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ جل وعلا ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور شکوے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔